الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جس مرد یا عورت کے پاس 7.5 تولے سونا، نمبر 2 52.5 تولے چاندی، نمبر 3 52.5 تولے چاندی کی قیمت کے برابر اس کے پاس نقدی روپے ہوں، نمبر 4 52.5 تولے چاندی کی قیمت کے برابر اس کے پاس مال تجارت ہو۔ مال تجارت کا مطلب بیچنے کی نیت سے کوئی بھی چیز خریدی ہوئی ہے، اور نمبر 5 اس آدمی کے پاس ضرورت سے زائد مال موجود ہو، گھر کے اندر کوئی چیزیں موجود ہوں اور ان کی قیمت 52.5 تولے چاندی کے برابر بن رہی ہو۔ یا چھٹی چیز کہ ان جو 5 چیزیں ہیں، سونا، چاندی، نقدی، مال تجارت، ضرورت سے زائد سامان، ان میں سے کوئی سے بھی 2، کوئی سے بھی 3 یا 4 یا 5 میں سے سب کا تھوڑا تھوڑا ملا کر ان کا مجموعہ بھی اگر 52.5 تولے چاندی کے برابر بن رہا ہو تو ایسے آدمی پر بھی صدقہ فطر لازم ہوگا۔ لیکن یہ یاد رکھنا چاہیے کہ گھر کے اندر جو اشیاء ضرورت اور حاجت کی نہ ہوں بلکہ محض نمود اور نمائش کے لیے رکھی ہوں، یا گھروں میں اس طور پہ رکھی ہوں کہ سارا سال استعمال نہ ہوتی ہوں، جیسے لوگوں کے برتن ہوتے ہیں یا کپڑے ہوتے ہیں اتنے زیادہ، تو یہ ساری کی ساری چیزیں ضرورت سے زائد اموال کے اندر آئیں گی۔ اگر یہ ملا کر بھی اگر کوئی آدمی پہنچتا ہے نصاب کو تو اس آدمی پر بھی صدقہ فطر لازم ہوگا۔ دوسری چیز کہ نماز، اس صدقہ فطر کی ادائیگی کا وقت کیا ہے؟ اصل صدقہ فطر کی ادائیگی کا وقت یہ ہے کہ عید والے دن عید کی نماز پہ جانے سے پہلے آدمی وہ صدقہ فطر ادا کر دے۔ لیکن اگر کوئی آدمی مزید پہلے ادا کرنا چاہتا ہے، مثلا رمضان کے آخری عشرے میں، تو تب بھی کوئی حرج نہیں ہے، تب بھی صدقہ فطر وہ ادا کر سکتا ہے۔ مزید یہ ہے کہ اگر کسی وجہ سے کسی آدمی کا صدقہ فطر رہ جائے، اس کو ادا نہ کر سکا ہو، عید کے اگلے دن اسے یاد آتا ہے یا بہت عرصہ گزرنے کے بعد یاد آتا ہے، تو تب بھی اس آدمی پر اس صدقہ فطر کی ادائیگی لازم ہوگی، وہ ختم نہیں ہوگا۔ مثلا بہت پرانے عرصے کے کسی کے صدقہ فطر باقی ہوں تو تب بھی وہ اس پر ان کی ادائیگی لازم ہوگی۔ دوسری چیز یہ کہ اب اس کی مقدار کتنی ہے، کیا چیز صدقہ فطر کے اندر ادا کرنی ہے اور اس کی مقدار کیا ہے؟ تو سب سے پہلے نمبر والی چیز ہے گندم۔ اگر آپ 2.25 کلو گندم دینا چاہیں فدیے کے طور پر، صدقہ فطر کے طور پر، تو آپ وہ بھی دے سکتے ہیں۔ اسی طرح اس کے علاوہ آپ جو دینا چاہیں 3.5 کلو جو بھی صدقہ فطر کے طور پہ ادا کر سکتے ہیں۔ آپ کھجور بھی 3.5 کلو صدقہ فطر کے طور پہ ادا کر سکتے ہیں۔ کشمش 3.5 کلو صدقہ فطر کے طور پر آپ ادا کر سکتے ہیں۔ ان چاروں میں سے کوئی بھی چیز دے دیں، یا آپ ان کی قیمت بھی ادا کر سکتے ہیں۔ 2.25 کلو گندم، 3.5 کلو کھجور، 3.5 کلو جو، 3.5 کلو کشمش، ان کی قیمت جتنی بنتی ہو ان میں سے کسی ایک کی آپ ادا کریں گے، تب بھی آپ کا صدقہ فطر ادا ہو جائے گا۔ لیکن اس میں یہ چیز خیال رکھنی چاہیے کہ جن آدمیوں کو، جن لوگوں کو اللہ نے مالی وسعت دی ہے، تو وہ کوشش کریں اس چیز کی قیمت ادا کریں، اس جنس کی قیمت ادا کریں جس کی قیمت زیادہ ہو، تاکہ ضرورت مندوں کو، حاجت مندوں کو، غریب لوگوں کو زیادہ سے زیادہ فائدہ ہو۔ ویسے بھی سال میں ایک بار ہی صدقہ فطر ادا کرنا ہوتا ہے، تو انسان کوشش کرے جس چیز کی قیمت زیادہ ہے تو اس کی قیمت کے حساب سے اپنا فطرانہ یا صدقہ فطر ادا کرے۔ مثلا آدمی کو اللہ تعالیٰ نے زیادہ مالی وسعت دی ہے تو وہ کشمش کی قیمت آج کل زیادہ ہے، تو اس اعتبار سے اپنا صدقہ فطر ادا کرے۔ جس کو تھوڑی کم ہے تو پھر وہ کھجور کے اعتبار سے جو 3.5 کلو کی جو قیمت بنتی ہے، جو اس سے کم کسی کو مالی وسعت ہے تو پھر وہ 3.5 کلو جو کے اعتبار سے کی جو قیمت بنتی ہے وہ ادا کرے۔ جو مزید نارمل ہیں، جو لوگ عام لوگ ہیں جن کو زیادہ کے پاس گنجائش موجود نہیں ہے، مالی وسعت نہیں ہے، وہ پھر 2.25 کلو گندم کی جو قیمت بنتی ہے اس کے حساب سے بھی اپنا وہ صدقہ فطر ادا کر سکتے ہیں۔ پھر یہ کہ اب کن لوگوں کو یہ آپ صدقہ فطر دے سکتے ہیں؟ تو یہ جو لوگ، جن لوگوں کو آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں ان لوگوں کو آپ صدقہ فطر بھی دے سکتے ہیں۔ البتہ میاں اور بیوی ایک دوسرے کو صدقہ فطر نہیں دے سکتے، جیسا کہ زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ اسی طرح آدمی اپنے اوپر والوں کو وراثت کے اندر، نسب کے اندر، اور اپنے نیچے والوں کو صدقہ فطر ادا نہیں کر سکتا، جیسے زکوٰۃ بھی نہیں ادا کر سکتا۔ اوپر والوں سے مراد کیا ہے کہ انسان اپنی والدہ
اور والد کو نہیں دے سکتا، اسی طرح اپنی والدہ کے والدین یا ان کے آگے کسی کو صدقہ فطر نہیں دے سکتا، اپنے والد اور ان کے والدین اور ان کے اوپر والے لوگوں کو کسی کو نہیں دے سکتا۔ اسی طرح انسان اپنی نیچے والے سے مراد کیا ہے کہ اپنی بیٹی اور اپنے بیٹے کو بھی صدقہ فطر اور زکوٰۃ نہیں دے سکتا۔ اسی طرح اپنے بیٹوں کے آگے جتنی اولاد ہے ان کو بھی نہیں دے سکتا، اپنی بیٹیوں کی جتنی اولاد ہوگی ان کو بھی صدقہ فطر اور زکوٰۃ نہیں دے سکتا۔ ہاں البتہ انسان اپنے بھائی کو، اپنی بہن کو، اپنی اور چاچی کو، چچے کو، تایا کو اور ماموں کو، ساس کو، سسر کو، ان لوگوں کو دے سکتے ہیں صدقہ فطر اور زکوٰۃ بشرطے کہ وہ مستحق ہوں اور ان کے اوپر صدقہ فطر لگ سکتا ہو کہ زکوٰۃ ان کے اوپر لگ سکتی ہو، تو ایسے لوگوں کو آپ صدقہ فطر اور زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ لیکن کچھ چیزوں کا ہمیں خیال رکھنا ہوگا کہ جس طرح نماز اور روزہ ہر آدمی پر فرض ہے، اسی طرح صدقہ فطر بھی ہر آدمی پر فرض ہے اگر وہ صاحب نصاب ہو۔ ہمارا یہ غلط فہمی ہے کہ گھر کے اندر اگر کسی ایک فرد نے صدقہ فطر ادا کر دیا تو گھر والے سمجھتے ہیں وہ سب کی طرف سے کافی ہو گیا، حالانکہ جو آدمی صاحب نصاب ہے، جس پہ صدقہ فطر لازم ہو جاتا ہے جس مقدار کے مطابق جو میں نے بیان کی ہے، تو اس آدمی پر ہر پر، گھر کے ہر مرد پر، ہر عورت پر اگر وہ صاحب نصاب ہے تو الگ الگ صدقہ فطر لازم ہوگا، کسی ایک کی ادائیگی کی وجہ سے سب کی طرف سے وہ کافی نہیں ہوگا۔ دوسری چیز یہ ہے کہ میاں اور بیوی کا الگ اعتبار ہوگا، جس طرح میں نے کہا ہر فرد کا الگ ہے، تو میاں اور بیوی کا، اس لیے میں خاص طور پر بیان کر رہا ہوں۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شوہر نے اپنا ادا کر دیا تو بیوی کا بھی ہو جاتا ہے، ایسا نہیں ہے۔ البتہ بیوی اگر شوہر کو کہتی ہے اسے کہ میری طرف سے آپ فطرانہ صدقہ فطر ادا کر دیں، تو شوہر ادا کر دیتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن شوہر کے اوپر یہ لازم نہیں ہے کہ وہ اپنی بیوی کا صدقہ فطر ادا کرے۔ ہاں البتہ گھر کا جو مرد ہوتا ہے شوہر، اس آدمی پر لازم ہے کہ اپنی جو اس کے زیر کفالت پرورش کے اندر جو نابالغ اولاد ہے اس کا صدقہ فطر البتہ اس آدمی پر لازم ہے، لیکن مرد پر، لیکن اپنی بالغ اولاد کا صدقہ فطر اس آدمی پر لازم نہیں ہوتا۔ اسی طرح اگر کسی آدمی نے رمضان کے 20 روزے نہیں رکھے یا 30 روزے نہیں رکھے اور اب وہ یہ سمجھتا ہے کہ میرے اوپر صدقہ فطر لازم نہیں، ایسا نہیں ہے۔ کوئی بندہ روزے نہیں بھی رکھتا، اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ فرمائے اور اس قسم کی عادات کو سب سے محفوظ فرمائے، لیکن 30 روزے آدمی نے نہیں رکھے، لیکن یہ نہیں ہوگا کہ آپ اس کے اوپر صدقہ فطر نہیں ہے۔ اگر وہ صاحب نصاب ہے، بھلے اس نے روزے نہیں رکھے، صدقہ فطر تب بھی اس شخص پر لازم ہوگا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔